نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، قرآن نے ایک مسئلہ جا بجا بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ اتنا بنیادی ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت ہے، اللہ نے وہاں اپنی توحید کی دلیل سب سے پہلے اسی مسئلہ کو ذکر کیا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک فرق ذکر کیا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق، معبود اور عابد کے درمیان فرق، رب اور اس کے بندوں کے درمیان فرق. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ معبود موت سے پاک ہے. سارے کو معبود موت سے، خالق موت سے، مسجود موت سے، اللہ موت سے، رب موت سے، اور رب کے علاوہ باقی کوئی بھی موت سے پاک نہیں ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ، او میرے بندوں میں اللہ وہ ذات ہوں لا الہ الا ہو
میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا الحی، الحی۔ لوگوں دلیل یہ ہے کہ سدا زندہ رہنے والا، موت سے پاک، میں صرف اللہ ہوں۔ جب موت سے پاک صرف میں اللہ، تو الہ بھی صرف میں اللہ۔ یہ قرآن نے قانون ذکر کیا۔ اللہ موت سے پاک ہے، نقل کفر، کفر نباشد۔ اگر کوئی موت کا عقیدہ اللہ کے لیے رکھے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ موت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق کا فرد وہ موت سے پاک نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، لہذا اس مختصر وقت میں یہ مسئلہ قرآن کی دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے قرآن میں قانون ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ نفس کوئی مسلمان ہو، چاہے وہ نفس کافر ہو، چاہے وہ نفس بزرگ ہو، چاہے وہ نفس شہید ہو، چاہے وہ نفس ولی ہو، چاہے وہ نفس اللہ کا کوئی نبی ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک دلیل اس پہ دے دیتا ہوں، سورہ مومنون ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 ہے۔ یہ آیات آپ نوٹ کریں اور پھر ان کو آپ گھروں میں جا کے دیکھیں کہ آیا مسئلہ اسی طرح ہے یا نہیں۔ اللہ نے یہ سورہ مومنون کے اندر انسان پر آنے والے ادوار کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے فرمایا وہ انسان اپنی دنیا کی زندگی گزارے گا، جیسے ہی دنیا کی زندگی اس کی پوری ہوگی، دنیا کی زندگی پوری ہونے کے بعد اللہ نے ایک قانون ذکر کیا، فرمایا دنیا کی زندگی پورا کرنے کے بعد، قرآن کے جملے کو غور سے سنو اور اس جملے کو زبانوں سے ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا سب انسانوں کو میں نے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، او میرے بندو پھر تم سب نے اس زندگی کے بعد ایک دن میت ہو جانا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ثم انکم، پھر تم سب کے سب، میرے پیارے ولی بھی، میرے پیارے نبی بھی، شہید بھی، سب کے سب ایک دن میت ہو جاؤ گے، موت کا ذائقہ چکھ لو گے، اس لیے کہ موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک تو اکیلا میں اللہ ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی نہیں۔ یہاں ایک بات اب بیدار ہو کے سنیں، بعض اوقات جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں، حتیٰ کہ پیغمبروں پہ بھی موت آ گئی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، پھر دنیا میں آئیں گے اور ان پر بھی موت آئے گی۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، کچھ ہمارے نادان دوست وہ کہتے ہیں جی توبہ 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 توبہ، پیغمبر کے لیے موت کا لفظ، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ میرا دوست میری اس بات کو سن، میرے مرشد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، اللہ جب اپنے بندے کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ موت ہے۔
اللہ تو کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ۔ اب یہ تحفہ اللہ سب ایمان والوں کو دیتا ہے، تو کیا اللہ یہ تحفہ شہید کو نہیں دے گا؟ کیا اللہ پیغمبروں کو نہیں دے گا؟ یہ تحفہ سب کو ملتا ہے۔ آ جاؤ اگلی بات جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے قرآن ادب والی کتاب ہے یا نہیں؟ قرآن سے زیادہ ادب کسی اور کتاب میں ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی کے لیے موت کا لفظ بے ادبی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے لیے موت کا لفظ۔ اب قرآن میں بتاؤں گا، قرآن میں اللہ نے، کس نے؟ موت کا لفظ استعمال کیا اپنے نبیوں کے لیے۔ کس نے استعمال کیا؟ کس کتاب میں؟ کس کے لیے استعمال کیا؟ اب جو ظالم کہے کہ موت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے، نقل کفر کفر نباشد، وہ ظالم کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ نے بے ادبی کی، گویا کہ قرآن نے بے ادبی کی۔ ہم کہتے ہیں یہ تیرا گندا عقیدہ تجھے مبارک ہو۔ رب بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، نبیوں کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رب سکھاتا ہے۔ جب رب نے قرآن میں موت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کر دیا، ہمارا ایمان ہے قرآن بھی ادب ہے اور قرآن کا پیغام بھی ادب ہے۔ اب یہاں بیدار ہو جاؤ، میں نے آج لمبی بات نہیں کرنی، میں آیتیں کھولوں گا اور آیتوں کے ترجمے کروں گا۔ وہاں لفظ موت کا ہوگا، استعمال کون کرے گا اور کس کے لیے استعمال کرے گا؟ انبیاء کے لیے۔ پہلا حوالہ نمبر 1، آ جاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 133، سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اللہ نے تذکرہ کیا اپنے ایک نبی کا۔ کون نبی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود بھی نبی، باپ بھی، بولو باپ بھی، دادا بھی، بیٹا بھی نبی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ ام کنتم شہداء، اللہ کہتا ہے کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آیا میرے یعقوب کی موت کا وقت، جب آیا میرے یعقوب کی۔ لفظ موت کا کون استعمال کر رہا ہے؟ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ کس کتاب میں؟ قرآن میں۔ اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا اور اشاعتی بھی ادب والے، اس لیے اشاعتی کہتے ہیں لوگوں اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق یہ ہے موت سے پاک ہے تو اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک۔ لفظ موت کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا، قرآن میں استعمال کیا۔ معلوم ہوا نبی پہ موت آنا یہ عیب نہیں، یہ انعام ہے، کیونکہ نبی پہ موت آتی ہے، موت کے بعد نبی سیدھا رب کی جنتوں میں چلا جاتا ہے۔ سیدھا کدھر چلا جاتا ہے؟ رب کی جنتوں میں۔ دوسرا حوالہ نمبر 2، میرا دوست خیال کر، سورہ سبا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ او میرے بندو، جب میں اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت دینے کا فیصلہ کیا، کیا دینے کا؟
موت دینے کا فیصلہ کیا، لفظ موت کا ہے، کون استعمال کر رہا ہے؟ کس کتاب میں استعمال کر رہا ہے؟ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ معلوم ہوا اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، اور توحیدی بھی ادب والے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا استعمال کر کے یہ بتا دیا، او میرے بندو، کوئی پیغمبر موت سے پاک نہیں، موت سے پاک ہے تو اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ دیکھ میرا دوست، خیال تو کر قرآن کی طرف۔ سورہ شعراء ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 81 ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا پیارا کچھ باتیں عرض کرتا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ او لوگو، میں ابراہیم جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آگے ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِي یمیتنی ثم یحیین۔ وہ اللہ جب میں ابراہیم کی دنیا والی زندگی پوری ہو جائے گی تو یمیتنی، میرا اللہ میں ابراہیم کو موت دے دے گا۔ میرا اللہ میں ابراہیم کو کیا دے دے گا؟ موت دے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس جملے کو قرآن بنا دیا، گویا کہ اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، قرآن بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ معلوم ہوا موت سے پاک کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے چل میرا دوست، قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دونوں اللہ کے پیغمبر، دونوں اللہ کے کیا ہیں؟ دونوں اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر۔ اب دونوں پیغمبروں کا اللہ نے یہاں سورہ مریم میں تذکرہ کیا۔ پہلی آیت نمبر 15 پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ لوگو، میرے یحییٰ پہ سلامتیاں ہیں، اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن میرے نبی یحییٰ علیہ السلام پہ کیا آئے گی؟ موت آئے گی، اور جس دن اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ لفظ موت کا کون استعمال کر رہا ہے؟ کس کتاب میں؟ قرآن میں۔ کس کے لیے؟ اپنے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، کوئی پیغمبر بھی موت سے پاک نہیں، موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ آیت نمبر 23 تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں والسلام علیہ، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتیاں ہوں جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مر جاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن تب تک بات پوری نہیں ہوتی جب تذکرہ نہ ہو سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
سورہ زمر آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں او میرا لاڈلا، او میرا لاڈلا، انکا میتن، انکا میتن، تو نے بھی ایک دن میت ہو جانا ہے میرا لاڈلا، تجھ پہ بھی ایک دن موت آ جانی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان کافروں نے بھی مر جانا ہے۔ پھر دنیا کا سلسلہ ختم جب ہو جائے گا، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، ایک طرف محمدی لشکر کھڑا ہوگا، ایک طرف ابو جہل کا لشکر کھڑا ہوگا۔ میرا سونا، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، میں لوگوں کو بتا دوں گا توحید والے کامیاب ہیں، توحید والے کامیاب ہیں، شرک والے ناکام ہیں، سچے سنی سنت پہ چلنے والے کامیاب ہیں اور بدعتی ناکام ہیں۔ میرا دوست بیدار ہو جا، میں نے ایک عقیدہ بیان کر دیا قرآن کی دلیلوں سے۔ موت سے پاک اکیلا کون؟ بولو، موت سے پاک اکیلا کون؟ کوئی شہید موت سے پاک، کوئی پیغمبر موت سے پاک۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، پھر آئیں گے، پھر وہ بھی موت کا جام پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میری بات کا جواب دو، جو کہے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، تو یہ بندہ قرآن کو ماننے والا ہے یا قرآن کا منکر ہے؟ کیونکہ نبیوں کے لیے لفظ موت کا کس نے استعمال کیا؟ کس کتاب میں استعمال کیا؟ قرآن میں۔ اللہ سے زیادہ ادب والا بھی کوئی نہیں، قرآن سے زیادہ بڑی ادب والی کتاب بھی کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ کا قرآن کافی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، موت کے بعد انبیاء کی حیات بھی برحق، سارے کو انبیاء کی حیات، شہیدوں کی حیات، مسلمانوں کی حیات، موت کے بعد نبی بھی زندہ، سارے کو نبی، شہید، مسلمان کدھر زندہ؟ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک مولوی کی بات ہے اور ایک قرآن کی بات ہے، ایک مفتی کی بات ہے اور ایک میرے اللہ کی بات ہے۔ مولوی کہتا ہے ادھر زندہ، قبر میں زندہ، میرے رب کا قرآن کہتا ہے جنت میں زندہ۔ میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا دوست میری اس بات کی گواہی دے، موت کے بعد نبی زندہ کدھر زندہ ہیں؟ بولو سارے، کدھر زندہ ہیں؟ شہید کدھر زندہ ہیں؟ مسلمان کدھر زندہ ہیں؟ علیین جو ہے یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم الحمدللہ لوگ لگائیں جتنے فتوے لگانے ہیں، کوئی کہے گا یہ عذاب قبر نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ حیات نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ دعا نہیں مانتا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ خدا کی قسم ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو رب کے قرآن کا عقیدہ ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، جب رب کا قرآن ساتھ ہے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ اب بات کو سمجھو، یہ قبر جو ہے، قبر یہ زندوں کا ڈیرہ ہے یا مردوں کا ڈیرہ ہے؟ زندوں کا ڈیرہ تو مسجدیں، زندوں کا ڈیرہ تو اسپتال ہے، زندوں کے ڈیرے تو بازار ہیں، زندوں کے ڈیرے تو کارخانے ہیں، زندوں کے ڈیرے تو جنت ہے۔ زندوں کا ڈیرہ تو کیا ہے؟ جنت ہے۔ قبر زندوں کا ڈیرہ نہیں، قبر مردوں کا ڈیرہ ہے۔ قبر میں جو کوئی بھی ہے وہ میت ہے، میت ہے، میت ہے۔ لیکن قرآنی عقیدہ سمجھ، انبیاء کرام سب کہہ دو علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کے بدن مبارک آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح وہ قبروں میں رکھے گئے تھے۔ میرے اگلے جملے کو سن، مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں، گلاب کا پھول
ٹہنی پہ اتنا تر و تازہ نہیں جتنے تر و تازہ انبیاء اور شہداء کے ابدان، خصوصاً انبیاء کے ابدان اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ انبیاء کے ابدان قبروں میں ہیں، لیکن ان کی ارواح جنت الفردوس میں ہے۔ انصاف کر، میں کہتا ہوں انبیاء بھی زندہ، شہداء بھی کدھر زندہ؟ اونچا بولو، کدھر زندہ؟ اب میں زندگی مانتا ہوں جنت والی، اور میرا وہ دوست جنت والی زندگی نہیں مانتا، وہ دنیاوی قبر والی زندگی مانتا ہے۔ اصلی حیاتی میں ہوا یا اصلی حیاتی وہ ہوا؟ اصلی حیاتی ہم میں، کیونکہ اصلی حیات وہ جنت والی حیات ہے، اور یہی حیات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یہی حیات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ مولوی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، بزرگ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ سورہ یاسین ہے، حبیب نجار شہید ہو گیا، ادھر شہید ہوا، ادھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل او میرے سونے شہید، ادھر تیری شہادت ہوئی ہے، سیدھا جنت کے اندر تشریف لے آ۔ سورۃ الفجر کا آخر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میرے توحیدی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میرا توحیدی بندہ، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ لوٹا کس کی طرف؟ اپنے رب کدھر ہے؟ رب کدھر ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک باندی سے پوچھا رب کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے۔ فرمایا چل تو پکی مومنہ ہے، رب ادھر ہے۔ اللہ کہتا ہے ارجی الی ربک، او میرا توحیدی بن جا، او میرے انبیاء، او میرے اولیاء، او شہیدو، او توحیدیو، او مومنو، موت کے بعد اللہ ان کی روحوں کو کہتا ہے لوٹ آؤ میرے پاس میری جنت میں، لوٹ آؤ میرے پاس میری فادخلی فی عبادی۔ ادھر نبی تمہارے منتظر ہے، نبیوں کی روحیں، شہیدوں کی روحیں، اولیاء کی روحیں تمہاری منتظر ہیں۔ موت کے بعد مومن کی روح نکلتے ہی سیدھی ولیوں نبیوں کی روحوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے آجا میرے بندوں کے پاس، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تیرے بندے کدھر ہیں، میں ان کے پاس جاؤں؟ اللہ کہتا ہے داخل ہونا میری جنت میں، جنت میں میرے سارے نیک بندوں کی روحوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، آجا میری جنت کے اندر۔ اس لیے اب میں آخری دو لفظ بولنے لگا ہوں۔ خدا جانتا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ موت سے پاک اکیلا کون؟ موت سے پاک اکیلا کون؟ اس لیے مشکل کشا بھی کون؟ حاجت روا بھی کون؟ داتا بھی کون؟ پکارے سننے والا کون؟ کیونکہ یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے جو خود موت سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ رب کے سوا کوئی بھی موت سے پاک نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان پہ بھی موت آ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ جائے گی۔ کچھ لوگ جہالت سے کہہ دیتے ہیں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ میرا دوست یہ بے ادبی نہیں، یہ ادب ہے، کیونکہ موت کا لفظ انبیاء کے لیے کس نے استعمال کیا؟ بول کس نے؟ کس کتاب میں؟ اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، ہمیں اللہ بھی کافی ہے، قرآن بھی کافی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں موت سے پاک صرف کون ہے؟ اگلی بات اور آخری بات، موت کے بعد نبی بھی زندہ، سارے کو نبی بھی، شہید بھی، مومن بھی، لیکن زندہ ادھر نہیں بلکہ جنت میں ہے، زندہ ادھر نہیں بلکہ جنت میں ہے۔ جنت والی حیات مان، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا نا، آئے ہائے 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 ہائے، میرے مرشد کی موت کا وقت قریب ہوا، میرے مرشد کی انگلی ادھر ایسے تھی اوپر، اور میرے مرشد کی زبان پہ دعا تھی
اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ربا دنیا میں بڑے دکھ دیکھے ہیں میں نے، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، ربا مجھے اپنے پاس رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ یہ میرے اور تیرے نبی کی آخری دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قبول ہوئی ہوگی؟ کوئی نہیں قبول ہوئی ہوگی؟ قبول ہوئی ہے۔ اس لیے آمنہ کے لال کا ڈیرا بھی جنت میں، آمنہ کے لال کا ڈیرا بھی، آمنہ کے لال کی صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے واہ ابتا، ہائے میرے بابا، من جنت الفردوس مأوا، بابا تو نے مدینے کو چھوڑ کر جنت الفردوس میں ڈیرے لگا لیے، بابا تو نے مدینے کو چھوڑ کر جنت الفردوس میں کیا لگا لیے؟ ڈیرے لگا لیے۔ اس لیے کچھ لوگ آج کل بڑا شور کر رہے ہیں حیات 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 حیات، اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے قرآن اور سنت کے مسئلے کا۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ باقی کوئی بھی موت سے پاک نہیں ہے۔ موت کے بعد شہید بھی زندہ، موت کے بعد مومن بھی زندہ، موت کے بعد نبی بھی زندہ، اور ہمارا نبی سب سے اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ، لیکن وہ زندگی قبر والی نہیں، وہ زندگی جنت الفردوس والی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔